الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، یا رسول اللہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ والد گرامی حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان جب نبی کے عشق میں نعت لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں ان کو چاہو یہی آئین وفاداری ہے، ان کو چاہو یہی آئین وفاداری ہے، وہ خطاؤں پہ بھی ہر ایک کو دعا دیتے ہیں، اور ان سے بڑھ کر کوئی آفاق کہاں دیتا ہے، ان سے بڑھ کر کوئی آفاق کہاں دیتا ہے، وہ تو اس شاخ کو جنت کی ہوا دیتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی آفاق کہاں دیتا ہے، وہ تو اس شاخ کو جنت کی ہوا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے رہو بس ان کو تکو، ان کی مانو ان سے مانگو۔ ہمیں مدینے والا کا بن کر بھی رہنا ہے، انہی کو تکتے بھی رہنا ہے، اگر مانگنے کی ضرورت پڑے تو پھر کسی اور سے نہیں بلکہ مدینے والے سے مانگنا ہے۔ ان کے رہو بس ان کو تکو، ان کی مانو ان سے مانگو، سب کے ناصر سب کے یاور، شافع محشر شافع محشر، اور دنیا ان کی عقبہ ان کا، سب کچھ تو آفاق ہے ان کا، دنیا ان کی عقبہ ان کا، سب کچھ تو آفاق ہے ان کا ہے احسان سبھی پر، شافع محشر شافع محشر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشاء کے بعد سے لے کر آپ حضرات ابھی تک اس محفل نور میں حاضر ہیں، اور آپ نے اچھی اچھی نعتیں اور اچھے اچھے بیانات سماعت فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارک بات کے لائق ہیں ہمارے عیسیٰ پور کے وہ جوان جنہوں نے اپنی دن رات کی محنتوں اور کاوشوں سے اس محفل کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو بھی قبول فرمائے۔ آج کل کے جو ہمارے پروگرام ہیں اور جو ہماری محفلیں ہیں، تو کبھی کبھی تو دیکھ کے اچھا لگتا ہے، اور کبھی کبھی دیکھ کے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ہمارے اسٹیجوں پر آج جیسا ماحول بنا ہوا ہے، اور اس طرح سے ایک عجیب سا ماحول بنا دیا گیا ہے، تو دل چیخ چیخ کر رونے کا دل کرتا ہے کہ یہ ہمارا اسلامی طریقہ ہے یا کوئی غیروں کا طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ بعض اسٹیجوں پر دیکھیں گے کہ لوگ ناچنے گانے تک بھی لگتے ہیں۔ ہم کوئی اپنے اسٹیج کی برائی نہیں کر رہے ہیں، مگر ایک ماحول ایسا بن گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو کمی ہے مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کاش ہم نے اتنا علم حاصل کر لیا ہوتا، کاش ہم نے اپنا اتنا علم دین حاصل کر لیا ہوتا، اتنے ہم دین کے معاملے میں سمجھدار ہوتے کہ ہم خود فیصلہ کر سکتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہم اتنا بھی نہیں جانتے، اتنا بھی ہم نہیں جانتے، ہمیں جو بتایا جاتا ہے اسی پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہاتھ اٹھاؤ تو ادھر ہم خوش ہو گئے، ادھر ہاتھ اٹھاؤ ہم نے اسی کو دین سمجھ لیا۔ ہاتھ اٹھانے میں نیکیاں سمجھ لی، نوٹ دینے میں نیکیاں سمجھ لی، یہ نعرے لگانے میں نیکیاں سمجھ لی ہیں، ہمیں کسی پہ چلانے میں نیکیاں سمجھ لی ہیں۔ میرے بھائی یہ بڑی افسوس کی بات ہے، کاش ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ لاکھوں کے پروگرام ہو جاتے، لاکھوں روپیہ ہم خرچ کر دیتے ہیں، مگر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟
ایک آدمی بھی ہدایت نہیں پاتا ہے، ایک آدمی بھی نمازی بن جائے تو بہت بڑی بات ہے، وہ بھی نہیں بنتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہماری محفلوں میں خلوص نہیں رہا، ہماری نیتیں صاف نہیں رہی، نہ پڑھنے والوں کی نیتیں اچھی ہیں نہ سننے والوں کی نیتیں اچھی ہیں۔ کبھی غوث اعظم کی محفل کو آپ دیکھیے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی مجلس میں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا، اللہ نے انہیں یہ کرامت دی تھی کہ مائک کا زمانہ نہیں تھا، جب وہ تقریر کرتے تھے، واعظ فرماتے تھے، تو جتنی آواز پہلی صف والے سنتے تھے اتنی آخری صف والے بھی سنا کرتے تھے، اور ان کی محفلوں کا یہ اثر ہوتا تھا، اللہ اکبر، ان کی زبانوں میں یہ تاثیر ہوتی تھی، ان اللہ والوں کی زندگی میں ان کے تو چہرے پہ اللہ ایسا روب رکھتا تھا کہ لوگ دیکھ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج ہم ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں، ایک انسان کو کلمہ نہیں پڑھا پا رہے، ایک آدمی کو نمازی نہیں بنا پا رہے، ایک آدمی کو سدھار نہیں پا رہے، بڑی بڑی تقریریں ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر غوث اعظم کی مجلس میں اللہ اکبر یہ حال ہوا کرتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی ایک ایک تقریر کے درمیان یہ ماحول ہوتا تھا، ایسا حال ہوتا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو بات سن کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، یہ اثر ان کے دل پہ ہوتا تھا، اور سینکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، ایک ایک مجلس میں یہ حال ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ ہم پہچاننے کی کوشش کریں اور عمل کے غازی بنے، صرف نعرے کے غازی نہ بنے۔ آج کل ہر طرف دنیا دنیا ہے، ہر طرف دنیا ہے، آپ دیکھیں گے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو نیک لوگ ابھی باقی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں گے اسٹیجوں پہ بھی دنیا ہی دنیا دکھ رہا ہے، بھڑکا دیا جا رہا، مارا جا رہا، ڈانٹ دیا جا رہا، کوئی اٹھتا ہے تو اسے بیٹھال دیا جاتا، بیٹھ جا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ پیسے نہیں دے رہے، اب تو پیسے بھی لوگ مانگنے لگے کہ ہمیں اس لیے پیسے دے دو تاکہ ہم مدینے چلے جائیں، اتنے لوگ یہاں پر ہو۔ ہم تو ایک شاعر کو بھی راستے میں سن رہے تھے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اتنے لوگوں مجھے مدینے بھیج سکتے ہو، تو مطلب اتنے بہانے کر کے، ہیلا سازی کر کے یہ کیا ہو رہا ہے اسٹیجوں پر، یہ کیا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، اگر کاش ہم نے اس پیسے کی قدر کی ہوتی، یہ پیسہ اگر تم مسجد میں لگا کے دیکھو، یہاں تک کہ علماء فرماتے، کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد میں جو انسان ایک اینٹ لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتا ہے، جنت میں اس کے لیے ایک محل بناتا ہے۔ یہ پیسہ آپ ہمیں دے دیں گے، یہ کام نہیں آئے گا، شاعروں کو اڑا دیں گے، شاعروں کے یہ کام آپ کے نہیں آئے گا، آپ مسجد پہ لگائیں گے، مدرسے پہ لگائیں گے، یہ آپ کے کام آئے گا۔ اور ایک مشورہ ہم یہ بھی دیں گے آپ لوگوں کو، عیسیٰ پور والوں کو، میں نے یہاں بہت پیسہ دیکھا، جذبہ دیکھا ہے کہ ہمارے جوانوں میں بہت جذبہ ہے، مگر ایک کام، ایک بات ہماری بھی مانیے گا، شاید یہی نیکی اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرما لے کہ اتنا بڑا آپ نے پروگرام کیا، 10,000 روپیہ لاکھوں خرچ کریں گے، لوگ 10 منٹ کے لیے آئے، پڑھ کے چلے گئے، 10,000 لے کے چلے گئے، سب کچھ چھوڑ دیجئے، مگر یہ تہیہ کیجئے کہ اگلی بار ہم پروگرام کریں گے تو انشاءاللہ اس پروگرام میں اللہ توفیق دے بڑا چندہ کریں گے یا بڑا پروگرام کریں گے، تم ایک غریب بچے کی گاؤں کی شادی کرائیں گے۔ اگر یہ آپ سے نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم کسی غریب کے گھر پہ 20,000 روپیہ ضرور دیں گے۔ آپ شاعروں کو نہ دیجیے، نوٹ اتنا نہ چلائیے، وہ بچا لیجیے، مگر آپ غریب کو دے دیں گے، اس کی زبان سے اگر 2 لفظ آپ کے لیے دعا کے لیے نکل جائیں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیاب کر دے گی اور آخرت بھی آپ کی کامیاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور بحر العرفان، شہزادہ لطف الرحمان، فیضان سیکری، فیضان قنوج، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور دوسری چیز ایک اور میں آپ سے کہوں گا، اسی میں سے آپ کم سے کم 5,000 روپیہ اپنے امام صاحب کو بھی دیجیے گا، جب جلسہ کیجیے آپ اپنے امام صاحب کو بھی دیجیے گا۔ لوگوں کو آپ 10 منٹ پڑھوا کے بھیج دے رہے ہیں، 10,000 دے رہے ہیں، امام صاحب بیچارے پوری رات مجبوری میں بیٹھتے ہیں اسٹیج پہ، اگر وہ اٹھ کے چلے جائیں تو آپ ہی لوگ صبح کہیں گے امام صاحب کہاں بھاگ گئے تھے، کہاں بھاگ گئے تھے۔ ان کی ذمہ داری سننے کی بھی ہے بیچاروں کی، یہ بیٹھ کے یہاں پہ سنتے بھی نہ پوری رات، آپ کی محنت بھی کریں گے، آپ کی سنیں گے، دین کی خدمت کریں گے، آپ کے جنازے پڑھائیں گے، آپ کی فاتحہ کریں گے، گھروں میں جا کے اس فری میں آپ کے جنازے پڑھائیں گے، فاتحیں دیں گے، سب کچھ کریں گے، مگر آپ ایک رات
اضافہ ہوگا. آخری حدیث میں سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ایک جگہ ہمارے نبی فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اگر لاکھوں کا ہم جلسہ کریں گے اس میں ریاکاری ہوگی تو پھر ہمیں ثواب اس کا نہیں ملے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا. مگر آپ دیکھیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ مومن کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہمارے والد صاحب جو ہمیں پڑھا رہے تھے تو اس حدیث کی انہوں نے جب سمجھایا، مثال کے ساتھ سمجھایا، تو فرمانے لگے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد تک جائیں گے، مسجد تک جائیں گے. آپ نے یہاں پہ نیت کر لی کہ راستے میں اگر کوئی مسلمان بھائی ملا تو میں اس سے سلام کروں گا. اگر کوئی جنازہ مل گیا مسلمان کا تو میں اس میں شریک ہو جاؤں گا. اگر کوئی غریب مجھے نظر آیا تو میں اس کی مدد کروں گا. اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہمیں پڑی دکھ گئی تو ہم اسے ہٹا دیں گے، وہاں سے ہٹا دیں گے. آپ یہاں سے اٹھ کے گئے مسجد تک چلے گئے، نہ آپ کو جنازہ ملا جس میں آپ شریک ہوتے، نہ کوئی مسلمان ملا، نہ کوئی مسلمان ملا جس سے آپ سلام کرتے، نہ ہی کوئی آپ کو غریب ملا جس کی آپ مدد کرتے، نہ ہی کوئی تکلیف دہ چیز ملی جس سے آپ ہٹا دیتے. مگر آپ کو ثواب چاروں چیزوں کا مل جائے گا کیونکہ آپ اچھی نیت کر کے یہاں سے گئے، اچھی نیت کر کے یہاں سے گئے تھے، اس لیے آپ کو ثواب ساری چیزوں کا ملے گا. تو آپ نیت کیجیے اچھی اچھی کہ اللہ مجھے توفیق دے گا. مسجد بنوائیں گے، اگر ہم مسجد نہیں بھی بنوا پائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ایسا. آپ نیت کیجیے اللہ مجھے توفیق دے گا تو حج کریں گے، اللہ مجھے توفیق دے گا تو مدرسہ بنوائیں گے، اللہ نے اگر ہمیں دیا تو غریبوں کی مدد کریں گے، یہ کریں گے. اچھی اچھی نیت کیجیے، انشاءاللہ وہ کام آپ نہیں بھی کر پائیں گے تب بھی آپ ثواب اس کا آپ کو ضرور ملے گا. اور ایک بات یہ بھی دھیان رکھیے گا کہ لڑانے والوں سے بہت دور رہیے گا. جو لوگ لڑانے کا کام کرتے ہیں، جو نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ اسٹیج کے علماء ہو، لباس میں کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، جو لڑائی کی بات کرے گا، نفرت کی بات کرے گا، وہ اسلامی طریقہ نہیں، وہ ہمارے نبی کا نہیں ہو سکتا، وہ نبی کا طریقہ نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی تو فرماتے ہیں کہ مومن مومن بھائی بھائی ہے. جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. ہمارے نبی تو فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے. تو پھر وہ لڑانے والا کبھی ہمارے نبی کے طریقے پر نہیں ہو سکتا ہے. جو جوڑنے کا کام کرے، جو ملانے کا کام کرے، جو صلح کا کام کرے، تم اس کے راستے پہ چلنا، اسے پکڑ دینا، یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے نبی کے طریقے پر ہے. اللہ والوں کا یہی طریقہ رہا، صوفیہ کا یہی طریقہ رہا. حضرت خواجہ فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کتنا پیارا واقعہ یاد آ گیا. سبحان اللہ. ایک آپ کا مرید کینچی لے کر آپ کے پاس آیا تحفے میں دینے کے لیے. اللہ والے تحفہ تو قبول کر ہی لیتے تھے، اسے تو منع کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے نبی نے قبول کیا، ہمارے نبی نے قبول کیا تو یہ سنت بھی ہے. کینچی لے کر ایک مرید آیا آپ کی بارگاہ میں، کہا کہ حضور یہ تحفہ قبول کر لیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ درویش تحفہ لینے سے منع نہیں کرتے، تحفہ لینے سے منع نہیں کرتے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے. مگر جب تم اگلی بار آنا تو پھر سوئی لے کر آنا. تو پھر تم کیا لے کر آنا؟ سوئی لے کر آنا. بات آئی چلی گئی، جب وہ اگلی بار آیا تو سوئی لے کر آیا. جب وہ اگلی بار آیا تو تحفے میں سوئی لے کر آیا اور اس نے سوئی کو حاضر کہا کہ حضور میں سوئی لے کر آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا ہے کہ درویشوں کا کام، کینچی کا کام ہوتا ہے کاٹنا اور سوئی کا کام ہوتا ہے جوڑنا. درویش جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ کاٹنے کا کام نہیں کرتے ہیں بلکہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، ملانے کا کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو جو ملانے والا کام کرے، ملانے والی بات کرے تو آپ سمجھنا کہ ہاں انشاءاللہ یہ ہمارے حق میں اچھا ہے اور یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. علماء کی قدر کیجئے، نیکوں کی قدر کیجئے. اسٹیج پہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم اکثریت کا حال یہ ہے کہ اب اسٹیجوں پہ ہمارے نیک علماء نظر نہیں آتے. امام صاحب بیچارے مجبوری میں وہی ہیں 5 وقت کے نمازی جو بیٹھے رہتے ہیں، ورنہ آپ کو اکا دکا ایسے ملیں گے اسٹیجوں پہ جو 5 وقت کی نماز بھی قاعدے سے پڑھتے ہیں. یہ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اٹھتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے زبانوں میں اثر
اثر نہیں. ناچ گانے تک شروع ہو گئے. آپ ناچا جا رہا, اگر بیٹھ کے نہیں جم رہی ہے تو کھڑے ہو جا رہے ہیں, کھڑے ہو کے نہیں جم رہی تو ادھر ہاتھ چلا رہے ہیں, ادھر ہاتھ چلا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. یہ سب کیا تھوڑی دیر کے مزے ہیں, یہ ختم ہو جائے گا. مگر میرے بھائیوں, اگر آپ سوچیں کہ اس پر ہمیں ثواب ملے گا تو پھر آپ یہ دھوکے میں ہیں. اگر آپ کو ثواب چاہیے تو خلوص کے ساتھ آپ پروگرام کو سجائیے بھی, خلوص کے ساتھ آپ علماء کو نذرانہ دیجئے, مدد کیجئے, جو بھی کام کریے خلوص کے ساتھ کیجئے, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیجئے. انشاءاللہ اگرچہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا مگر قبر میں اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا, قبر میں ضرور ثواب ملے گا. اپنی آخرت کو اچھا بنانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم, کم سے کم اتنی تعلیم ضرور دے, قرآن کی تعلیم ضرور دے, تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بچہ آپ کی قبر پہ کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کر سکے. ورنہ دیکھ لیجئے, آپ دیکھ لیجئے, ہم ڈاکٹر بنا کے جو لوگ اپنے بچوں کو جا رہے ہیں, انجینئر سے بنا کے جا رہے ہیں, بڑے بڑی دنیا کی ہائی فائی تعلیم دے کر جا رہے ہیں, ان کے بچے اپنے والد کے مرنے کے بعد 2-3 دن تو قبر پہ جاتے ہیں, اس کے بعد قبر پہ نظر نہیں آتے ہیں. بکریاں پیشاب کر رہی ہے قبر پہ, کسی کو کوئی فکر نہیں گھر والے کو. مگر جن جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کے گئے, جو عالم دین بنا کے گئے, جو قرآن پڑھا کے گئے, ان کے بچے اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں, قبر کو بھی صحیح کرتے ہیں, وہاں پر بیٹھتے بھی ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ مردے کا دل سب سے زیادہ اس وقت پہلتا ہے جب اس کا کوئی پیارا اس کی قبر پہ بیٹھا ہوتا ہے. تو پھر جب ہم قرآن کی تعلیم دے کے جائیں گے, قرآن پڑھا کے جائیں گے, تبھی تو ہمارا بچہ قبر پہ جا کے قرآن کی تلاوت کرے گا. اور آپ اپنے بچے کو نیک بنا کے جائیں گے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب کا ذریعہ بنے گا, ثواب کا ذریعہ بنے گا. کیونکہ وہ قرآن خوانی کرائے گا, تلاوت کرائے گا, وہ ڈانس پارٹی نہیں کرائے گا, وہ گانے نہیں بجوائے گا آپ کے نام پر, وہ الٹے سیدھے کام نہیں کرے گا. اگر آپ نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے تو وہ نیکوں کو لے کر آپ کی قبر پہ جائے گا, وہ دعائیں مغفرت کریں گے, ان کے دعائیں مغفرت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے. تو یہ کام کریے, دین کی تعلیم ضرور دیجئے. دنیا فنا ہو جائے گی, جوان موتیں ہو رہی ہے, جوان بچوں کو اٹیک پڑ رہا ہے, نہ جانے کون کب چلا جائے, کسی کی کوئی پرواہ نہیں. دنیا فنا ہونے والی, کب کون چلا جائے کسی کے لیے بھی, چاہے کتنا ہی بڑا سورما کیوں نہ ہو. بڑا بڑے پہلوان چلے گئے, بڑے بڑے سورما چلے گئے, بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے بادشاہ ہوئے, ان کے مقبرے ویران پڑے ہوئے, ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. مگر آپ دیکھیں گے جو اللہ والے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہے, لوگوں کی خدمت کرتے رہے, لوگوں کی بھلائی کرتے رہے, لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے رہے, تو آج وہ زمین کے اندر چلے گئے, تب بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو زندہ کر دیا. لوگ ان کی قبروں پہ پھول چڑھا رہے ہیں, چادریں چڑھا رہے ہیں. آخر یہ کیا چیز ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا تھا, تو اللہ نے انہیں قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. فلاح چاہیے آفاق دو جہاں میں, اگر فلاح چاہیے آفاق دو جہاں میں, اگر حوالے کر دو یہ جانو جگر مدینے کے. اگر دونوں جہان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر مدینے کے حوالے کر دو اپنے جان و جگر. اسی میں کامیابی ہے, اسی میں بھلائی ہے. اور سوچ سمجھ کے زندگی گزارو, آخرت کی فکر رکھو, ہمیشہ ہمیش کی زندگی جینا ہے. قبر بہت بھیانک جگہ ہے. آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ چند نمازیں پڑھ کے ہم جنت میں چلے جائیں گے, آپ دھوکے میں ہو. آپ دیکھیے صحابہ اکرام کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں ہمارے نبی نے نہ جانے کتنی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے, وہ بھی جب قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی آنسوؤں سے. آخر جو انہیں ہمارے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے, یہاں تو ہمیں پتہ بھی نہیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. آج تو اسٹیجوں سے جنت بانٹتے چلے جا رہے, ایک شہر میں جنت بانٹ دے رہے ہیں, بس ان کا نام لیتے تمہیں جنت مل جائے گی. یہ حال ہمارا چل رہا ہے. اتنی آسان جنت نہیں ہے, نمازیں کبھی معاف نہیں ہو سکتی ہے. پیری مریدی اور جو یہ نذرانے اور شاعروں کو سننا, میلادیں کرنا, یہ تو بعد کی چیزیں ہیں. کل حشر کے میدان میں اگر سب سے پہلے کوئی سوال تم سے کیا جائے گا تو پھر وہ نمازوں کے بارے میں کیا جائے گا. تمہاری نمازیں پوچھی جائے گی, تم کتنی نمازیں پڑھ کے آئے, نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, میلادوں کے بارے میں وہاں نہیں پوچھا جائے گا. آپ کریے, اچھا بات, ثواب کا کام ہے, مگر جو اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہے اسے جب تک ادا نہیں کرو گے, تو یہ اور جو چیزیں آپ کا کرنا ضروری ثواب ملے گا, مگر وہ چیز نہیں آئے گی, وہ خلوص نہیں پیدا ہوگا, اور وہ چیز اس منزل تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اگر ہم فرائض کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے.
انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اللہ سے ڈرتے رہیے اور اللہ سے اللہ کی رحمت پر امید رکھیے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے, اور اللہ کا ایسا خوف بھی رکھیے کہ اللہ کہیں ہماری پکڑ نہ فرما لے. اس طرح زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے, اور ہر دور میں ہم کامیاب رہے. آج ہم رسوا کیے جا رہے, ذلیل کیے جا رہے, ہمیں ستایا جا رہا. مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. ہر دور میں ہم کم رہے, ہر دور میں ہم تعداد میں تھوڑے رہے, مگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ فتح عطا کرتا رہا. کبھی ہم 72 ہوئے 22,000 سے لڑ گئے, اللہ نے ہمیں جیت دی. کبھی ہم 313 ہوئے, ہزاروں سے لڑتے چلے گئے, اللہ نے ہمیں فتح سے نوازا. آج ہم کروڑوں ہو کے پھر بھی ہم رسوا ہو رہے ہیں, پھر بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں, پھر بھی ہم دبائے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ تھے تو کامل ایمان والے تھے. وہ لوگ کامل ایمان والے تھے. وہ کسی سے ڈرتے تھے تو اللہ سے ڈرتے تھے. وہ کسی کی طاقت کو اگر طاقت سمجھتے تھے تو اپنے معبود کی طاقت کو طاقت سمجھتے تھے. وہ دنیا کے کسی لیڈر سے, کسی بادشاہ سے گھبراتے نہیں تھے. آج ہم تو ہر ایک سے ڈرنے لگے ہیں, ہر ایک سے ہمیں خوف ہے. فلاں یہ کر دے رہا, فلاں یہ کر دے رہا. اپنے ایمان کو پختہ کرو, خدا پہ بھروسہ کرو. خدا ہمارا رازق ہے, وہی ہمیں رزق دینے والا ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے, اور جتنی سانسیں اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہیں اسے کوئی کم نہیں کر سکتا, اسے کوئی کم نہیں کر سکتا. اس ایمان کے ساتھ اگر تم تھوڑے بھی ہوگے تو انشاءاللہ تم کسی بھی باطل طاقت سے دبو گے نہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اور تیگوں کے سائے میں, تیگ کہتے تیر, تیروں کے سائے میں گونجی اذان ہماری. ہم نے تیروں کے سائے میں اذانیں دی ہیں, ہم نے تلواروں کے سائے میں نمازیں پڑھی ہیں, ہم نے تیرتے ہوئے سمندر میں پانی پر مسلوں کو بچھا کے ہم نے نمازیں پڑھی ہے, ہم نے پانی پر چل کر دریاؤں کو پار کیا ہے. آپ اپنی تاریخ کو تو دیکھیے, کہاں آپ دھوکے میں ہیں. اللہ اکبر. تیگوں کے سائے میں گونجی اذان ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا, اور باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. کبھی بھی ہم باطل کے سامنے دبے نہیں ہیں, 100 بار ہمارا امتحان لیا گیا, مگر کبھی بھی ہم باطل کے سامنے دبے نہیں ہیں. آج ہم پریشان ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے, آج ہم پریشان ہیں خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے, آج ہم پریشان ہیں اپنے دین سے دوری کی وجہ سے. ہم فیشن میں دیکھو غیروں کا طریقہ اختیار کر لیا. ہمارے جوان ہاتھوں میں کڑے ڈالے ہوئے ہیں, ہمارے جوان پینٹ شرٹ میں ہیں. غیر جو کر رہے ہیں وہ ہمارے جوان بھی کر رہے ہیں, غیر جو طریقہ اختیار کرے وہ ہمارے بھی اختیار کرے ہوئے. ہمارے چند چھوٹی سی ہمیں لیڈر مل جاتی ہے, نیتا بن جاتے ہیں, چھوٹی سی ہمیں پوسٹ مل جاتی ہے, مندروں میں جا کے ہم چڑھاوے کرنے لگتے ہیں, مندروں میں جا کے پوجا کرنے لگتے ہیں. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے, اتنا کمزور ہمارا ایمان ہے. صحابہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے صحابہ کی زندگی میں, آپ دیکھیں گے جب بادشاہوں کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکایا نہیں ہے, بلکہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے باتیں کی. یہ ایمانی جذبہ تھا, یہ ایمانی طاقت. اس طاقت کو پیدا کرو, انشاءاللہ پھر سے بہار آئے گی اور پھر سے کامیابی ملے گی. اسی میں دونوں جہان کی بھلائی ہے. دین کو مانیے, دین پر عمل کیجئے, نمازوں کی پابندی کیجئے, اپنے صالح علماء کی نیکوں کی قدر کیجئے, نیکوں سے محبت رکھیے, اور خدا کی رحمت پہ امید رکھیے. انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.